أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل کہہ دو ان صلاتی بے شک میری نماز و نسکی اور میری قربانی ومحیای اور میری زندگی ومماتی اور میری موت کہہ دو بے شک میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت للہ اللہ کے لیے ہے رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا. سورہ انعام ہے اور آیت نمبر 162 ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا ہے کہ اے حبیب ان مشرکوں سے کہہ دو، ان تمام لوگوں کو کہہ دو کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکوں سے کہہ دو جو عبادت کرتے ہیں غیر کی، جو قربانی کرتے ہیں غیر کی، جن کا جینا مرنا غیر کے لیے ہے، ان کو یہ اعلان کر دو، ان کو کہہ دو کہ میں اگر نماز پڑھتا ہوں یا عبادت کرتا ہوں، میری نماز میری عبادت اللہ کے لیے ہے، میں اگر قربانی کرتا ہوں میری قربانی اللہ کے لیے ہے، میں اگر جیتا ہوں تو اللہ کے لیے، اور اگر مرنا ہے تو بھی میں نے اللہ کے لیے. ایک فلسفہ پورا زندگی کا چیپٹر بتا دیا، پوری زندگی کا ایک اصول اور ضابطہ معین کر دیا کہ وہ بندہ جس کا جینا مرنا، جس کی عبادت، جس کی قربانیاں وہ اللہ کے لیے ہوں. کس کے لیے ہوں؟ اللہ کے لیے ہوں. تو وہ خالص مومن ہے. خالص مومن کی پہچان یہی ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے. اپنے رب کو. ہمارے اور ایک خالص مومن کے درمیان فرق یہی ہے، ہم دنیا دار لوگ ہیں، دنیا داری کو دیکھتے ہیں، ہم لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، لیکن جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے پرہیزگار و متقی بندے ہوتے ہیں، اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، غوث قطب ابدال ہوتے ہیں، انبیاء کرام ہوتے ہیں، رسل ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے ان کی زندگیاں، ان کا زندگی کا ایک ایک لمحہ اس بات کے لیے ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہم پہ راضی ہو جائے، ہم وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہو، اور ہم وہ کام ترک کر دیں جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہو. اللہ کی ناراضگی والے وہ کام نہیں کرتے، اور اللہ کی ناراضگی والے کام جو ہیں ان کو ترک کر کے اللہ کے حکم مانتے ہوئے اس میں پھر وہ ذرہ برابر ہچکچاتے نہیں ہیں کہ ہماری زندگی رہے گی نہیں رہے گی، ہمیں مار دیا جائے گا یا ہم جو ہے وہ موت کے منہ میں چلے جائیں گے تو ہماری زندگی کی ساری عیش ختم ہو جائے گی. اس بات کا انہیں کوئی فکر. ہمیں اس بات کی فکر ہوتی ہے، ہمیں اس بات کی فکر ہے ہماری دنیا بہتر بنے، ہماری دنیا بہتر بنے. ہم اس بات کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، گھر سے نکلنا، مشقت کرنا، محنت کرنا. کس لیے؟ اچھی جو ہے نا ارننگ کے لیے، میرے جو ہے نا سٹیٹس اچھا ہو، معاشرے میں میری پہچان بنے. جبکہ اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں نا نیک، ان کا یہ نہ شیوا ہے اور نہ یہ طریقہ ہے. کیوں؟ سوال ہے نا، کیا انہیں ضرورت نہیں پڑتی؟ آپ اس بات کو یوں سمجھیے کہ ہم جسم کو پالتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ جسم کو پالتے ہیں. اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ اپنی روح کو پالتے ہیں. اب اس میں بڑی آسان لفظوں میں سمجھاؤں، جو بندہ جسم کو پالتا ہے، جسم کو پالتا رہے، جسم کو پالنے کے بعد یہ کہاں تک ترقی کرے گا؟ کتنا یہ آگے ترقی کرے گا؟ کتنا بڑھ پائے گا؟ تو سوچئے ذرا، انسان کی ابتدا مٹی سے ہے، من حمأ مسنون سے ہے، ٹھیک ہے، من نطفۃ سے ہے، اور انسان کا عروج اور اختتام جو ہے وہ مٹی پہ ہے. قبر میں اسے دفنا دیا جائے گا. یہ اس کے وجود کی ابتدا و انتہا ہے. جتنا بڑا ہے، جتنا امیر ہے، جتنا خوبصورت ترین ہے، دنیا کے عالمی جو ہے نمبر 1 خوبصورت ترین افراد میں اس کا پہلا نمبر ہے، دنیا کے امیر ترین افراد میں اس کا پہلا نمبر ہے. تو وہ جتنا بھی ترقی کر لے گا
ابتدا اس کی مٹی ہے اور انتہا بھی اس کی، لیکن اگر روح کو غذا دی جائے، اللہ کی عبادت پہ اس کو مائل کیا جائے، تو پھر یہ روح عروج پکڑتی ہے، یہ روح عروج پکڑتی ہے، یہ اتنی اوپر جاتی ہے کہ انسان کو یہاں کھڑے کھڑے گرد و پیش کے وہ حالات بھی اسے پتہ ہوتے ہیں جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ یہ سارے پردے ہمارے سامنے ہیں، لیکن وہ بندہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے وقت دیا ہے، اپنے دل کو زندہ کیا ہے، قرآن کے نور سے، اللہ کی عبادت کے نور سے اپنے دل کو صاف کیا ہے، پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ سارے پردے ہٹا دیتا ہے، یہ سارے غیب اس سے پھر ہٹا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ سب کچھ ظاہر کر دیتا ہے، تو یہ عروج پکڑتی پکڑتی پھر ایسے بندے کو وہاں تک پہنچا دیتی ہے جہاں اس کی سوچ بھی نہیں پہنچتی، جہاں خیال بھی نہیں پہنچتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر یہ چیز اس وقت حاصل ہوگی، یہ چیز ہمیں کب حاصل ہوگی؟ یہ اس وقت حاصل ہوگی جب ہم صرف اور صرف یہ نیت باندھیں گے، یہ نیت کریں گے کہ نماز ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، قربانیاں ہیں تو وہ بھی اللہ کے لیے ہے، میرا سونا اللہ کے لیے ہے، میرا کھانا، میرا پینا، میرا جاگنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ تو جب ہم اس انداز سے نیکی کے کام میں مصروف ہوں گے تو ہمارا ایک ایک لمحہ نیکیوں میں شمار ہوگا۔ دیکھیے انسان کھاتا ہے، ہم کھانا کھا کے آئے ہیں نا، تو کھایا تو ہم نے ہے، پیٹ میں ہمارے گیا، تو یہ اللہ کے لیے کہاں سے آیا؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ کھایا ہم نے ہے، پانی کی طلب لگی، پیا ہم نے، پیاس ہماری بجھی، تو اللہ کے لیے کیسے؟ تو اس میں کیسی نیت کریں گے پھر؟ تو اس میں نیت یہ کریں گے، یا اللہ میں اس لیے کھاتا ہوں، میں اس لیے کھانا کھاتا ہوں، اس لیے پانی پیتا ہوں تاکہ میرا جسم صحت مند رہے اور میں چستی کے ساتھ اور صحت مندی کے ساتھ، مستعدی کے ساتھ اور صحیح توجہ لگا کے تیری عبادت کر سکوں۔ عبادت کو سر انجام دینے کے لیے، عبادت کے کام کو سر انجام دینے کے لیے کھاتا ہوں تاکہ میرا وجود باقی رہے، صحت مند رہے، صحت مند رہوں گا تو اللہ کی عبادت کروں گا، میں اس لیے کھاتا ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام کسی صحابی کے گھر گئے، دیکھا کہ ایک نا روشن دان لگا ہوا تھا، تو میرے آقا نے پوچھا کہ یہ کس لیے؟ عرض کی حضور یہ رکھا ہے کہ ہوا اندر، تازی ہوا اندر آئے اور جو ہے وہ روشنی اندر آئے۔ یہ جو روشن دان گھروں میں لگائے جاتے ہیں اس کا پرپس یہی تو ہوتا ہے کہ اندر روشنی آئے اور دوسرا تازی ہوا اندر آئے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر تو یہ کہتا، اگر تیری نیت یہ ہوتی تو یہ کہتا کہ روشن دان اس لیے رکھے ہیں تاکہ جب اذان آئے تو اذان کی آواز مجھے اندر سنائی دے اور میں وقت پر نماز کو ادا کر سکوں۔ ہوا تو آنی تھی، روشنی تو آنی تھی، لیکن تیری نیت کا جو ہے نا یہ پھل تجھے جب تک یہ روشن دان رہتا تجھے اللہ تعالیٰ اجر عطا کرتا رہتا۔ یہ سوچ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں عطا فرما رہے اور اپنے حبیب علیہ السلام کے ذریعے سے کہ میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اور کون؟ جس کے لیے فرمایا جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، سارے جہان جس کے محتاج ہیں وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ سے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ اپنا ہی محتاج رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔